اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کل کی آیات میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ کیا تھا، جس میں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو کہ زمین کے جانشین ہوگا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو کہ زمین میں فساد برپا کرے؟ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس وجہ سے فضیلت دی تھی؟ علم کی وجہ سے دی تھی فضیلت، جس پر فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کی ہم آیات میں دیکھیں گے ابلیس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 34 سے 39 تک ان آیات کی درست ادائیگی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ابا، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور بڑا بننا چاہا۔ تو یہاں اس کے انکار کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا تھا؟ کہ اس نے خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے تکبر کیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا۔ آج انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم دن میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں، تو جہاں مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم بس بڑے آرام سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ابلیس نے ایک نافرمانی کی جس کی وجہ سے اس پہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑی۔ پھر آگے سے فرمایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انت و تم، وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے، راغدن، خوب، کہ بافراغت، جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو، خوشی کے ساتھ کھاؤ، حیثو، جہاں سے بھی، شئتما، تم چاہو، ولا، نہ، تقربا، تم دونوں قریب جانا۔ تو یہاں جتنے دیکھیں آپ پہ
جمع کے سیغے آ رہے ہیں کہ تم دونوں نہ قریب جانا، حاضی اس الشجرۃ درخت کے، فتکونا نہ تو تم پھر ہو جاؤ گے، من الظالمین تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو ظلم کا روٹ کیا ہے؟ ظالمین، ظلم کی جمع ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو حق نہ دینا، پھر ڈیگریڈ کر دینا۔ یا ظلم بندہ اللہ کے حق میں بھی کرتا ہے اور بندوں کے حق میں بھی کرتا ہے۔ تو ہاں یہاں پہ یہ دیکھیں، جب اس نے ظلم کیا اور کیا ہے، سب سے پہلے انسان نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اس کے درخت کے پاس نہ جانا، صرف سب کچھ کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن ایک بات سے منع کر دیا تھا جو ان کے فائدے کے لیے تھی اور وہ ہی ان کی آزمائش تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا تو پھر پھسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا تو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، انہا اس سے، کس سے پھسلا دی شیطان نے؟ فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دیکھیں کہ جب اس شیطان کا سب سے پہلا حربہ کیا تھا کہ شیطان نے انسان کو پھسلایا کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانتے ہوئے انسان نے سب سے پہلے شیطان کی جب بات مانی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وَقُلْنَا تو کہا ہم نے، اِہْبِطُوا تم دونوں اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لِبَعْضٍ بعض کے عدوٌ دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فِی الْأَرْضِ اس زمین میں، مُسْتَقَرٌ جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور پھر کیا ہے، تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، اِلیٰ حین ایک وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اصل میں بنایا ہی زمین کے لیے تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم زمین میں رہو گے تو شیطان تمہیں اچھی باتوں سے روکے گا، شیطان تمہیں غلط باتوں کی طرف کہے گا کہ تم یہ غلط کام کرو، لیکن اگر ہم نے شیطان کی بات مانی تو ہمارے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، وبال ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہی شیطان کا حربہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں جب آدم علیہ السلام نے اس کی بات مانی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم کیا ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، فَتَلَقَّى تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی ان دونوں کو، کیا سکھایا؟ آدم علیہ السلام کو، من ربہ اپنے رب نے، کلمات کچھ کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا۔ فتابا کا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت مہربان ہے، توبہ سے ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے کہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، هو التواب الرحیم وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہاں پہ التواب مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ توبہ قبول کرنے والی ہے۔ جب شیطان کی بات آئی، جب ابلیس کی بات آئی تو اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، لیکن آدم علیہ السلام کی یہاں خصوصیت بتا دی گئی، جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خود کلمات سکھائے تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قلنا پھر کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب، فاما پھر اگر، یأتینکم کہ آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی بھی ہدایت، کوئی رہنمائی کا ذریعہ، تو کیا ہے، فمن تو جو کوئی بھی جس نے تبعہ پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی۔ تو ایسے انسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم زمین میں جاؤ اور تمہیں ایک خاص وقت کے لیے زمین میں ہی رہنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا فرمایا کہ میری طرف سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑا اللہ کا انعام ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو ایسے انسانوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی اور وہ کتاب بالکل محفوظ ہے، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہے، تو ہمارے لیے کہ پھر سب سے پہلے کیا چیز ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہے
تو اس ہدایت کی ہم پیروی کریں جو قرآن میں ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ پاک سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے سیدھا راستہ دکھایا۔ لیکن اگر کوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانوں کے بہت سے گروہ ہیں جو کہ پیروی نہیں کریں گے، کچھ کافرون ہوں گے، کچھ منافقون ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ تو ایسے انسانوں پر شیطان کا کوئی زور نہیں چڑھتا، کیونکہ شیطان فرماتا ہے کہ میں دائیں سے، میں بائیں سے، میں آگے سے، میں پیچھے سے تیرے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں، صرف میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے کہ ہم خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہدایت دی ہے، تو ہم اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ آج دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی تکلیفوں پہ کتنا پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے انسان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ان آیات میں سیکھنے کی ہے کہ جیسے کہ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، بڑا بننا اللہ کو زیب دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے سجدے، اپنی نمازوں کو خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا کام سب سے پہلے انسان کو روکنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا انعام انسان کے لیے کہ ہم چھوٹی سی بات پہ خوف میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے انسانوں کو نہ کوئی خوف لاگ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور دوسری طرف فرمایا والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب ایک تو وہ تھے جس طرح سے غلطی ہوئی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک بھی تمہارے گناہ ہوں، تو جب تم اللہ سے توبہ کرو گے تو وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ بھی لیں لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کو وَكَذَّبُوا، تو انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو کہ جہنم کے صاحب کی جمع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری آیات کو جھٹلائے گا وہی آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کو قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کے ساتھ، اس کے فہم کے ساتھ، اس کو خوبصورت طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکیں، کیونکہ جب ہم ایک حرف ادا کریں گے جیسے فی ہاں، تو یہاں ہم نے پورا ادا کرنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر، تو بیچ بیچ میں اس کے رولز بھی بتاتی رہتی ہوں تاکہ ہم قرآن کو پراپر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں لیکن جھٹلاتے ہیں، وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پھٹکار ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ آگ کا چند دن کے نہیں ہیں، اس میں نہ وہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔